أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اگر ہم غور کریں تو یہ علم ہمیں ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے بڑی انسان کے لیے جو انہوں نے اس کی بھلائی کے لیے اس کی تکمیل کے لیے کنٹریبیوشن کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بنی نوع انسان کو اس بات کا علم دیا کہ انما الہکم الہ واحد، اور نہ صرف یہ خبر دی بلکہ اس واحد خدا کی، اس ایک خدا کی ماہیت اور اس کا ادراک کیسے ہوتا ہے اس کی تمام تر تفصیلات بھی بڑی کھول کھول کر بیان کر دیں جو ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر بنی نوع انسان کو یہ خبر دی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ ایک ایسا پیغام تھا اور اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی تعریف تھی جس کو 1500 سال میں، یعنی وہ زمانہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، اب تک علماء نے اس پہ کوئی قابل قدر روشنی نہیں ڈالی، اس کی وضاحت نہیں کی۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا نشان مانگنے کے لیے ہوشیارپور میں چلہ کشی کرنے تشریف لے گئے تو وہاں بھی جو صداقت کا نشان آپ کو دیا گیا اس پیغام میں یہ الفاظ آتے ہیں مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کأن اللہ نزل من السماء۔ بہت ہی گہرے مفہوم ہیں اس کے اندر۔ سب سے دلچسپ بات جو مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے یعنی اس الہام میں، وہ ہے
کأن اللہ نزل من السماء، یعنی ابتدائے آفرینش سے حضرت آدم کے زمانے سے لے کر اب تک اللہ کی ہستی کے بارے میں یہ تمام ملہمین جو بھی ثبوت مہیا کرتے رہے، اس کا اس زمانے میں اس رنگ میں اظہار ہوگا کہ وہ مظہر الاول والآخر ہوگا اور مظہر الحق والاعلی ہوگا، گویا خدا آسمان سے نازل ہوا۔ یہ لفظ کأن اللہ بہت ہی معنی خیز ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ گویا آسمان سے خدا نازل ہوا، یہ تفصیل چاہتا ہے، وضاحت چاہتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں تو یہ تعلیم موجود ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر لمحہ انسان کے ساتھ ہے، تو پھر آسمان سے نازل ہونا کیا ہوا؟ اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے، ہم انسان کی رگے جان سے زیادہ قریب ہیں۔ تو وہ ہستی جس کا ہمیں علم ہی دیا گیا ہے کہ وہ انسان کی رگے جان سے زیادہ قریب ہے، تو پھر اس کے بارے میں یہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی میں بیان کرنا کہ گویا آسمان سے خدا نازل ہوا، یہ کیا مفہوم رکھتا ہے؟ اس کو انشاءاللہ تعالی اگر توفیق ملی تو چند ایک خطبات میں اس پہ میں اپنے نقطہ نظر سے بات کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہیں پر اسی الہام میں جو 20 فروری 1886 کو ہوا، یہ ذکر ملتا ہے مظہر الاول والآخر مظہر الحق والاعلی۔ یہ چاروں الفاظ دراصل اگر ہم ان کو اسٹڈی کریں، ان کا مطالعہ کریں، تو ان کے مطالعہ سے جب ہم ایک گہرے عرفان کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وجود بالآخر سامنے آ جاتا ہے، اور پھر انسان ایک علمی لحاظ سے یقین کے مرتبہ تک چلا جاتا ہے، اور پھر یہ بات پوری ہوتی نظر آتی ہے، گویا خدا تعالی آسمان سے نازل ہوا۔ میں اس کو مختلف رنگ سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آئندہ بھی اگر توفیق ملی تو کروں گا، کیونکہ میں ایک کیمسٹری کا ادنا سا طالب علم ہوں، تو وہ علم جو میں نے مدرسوں میں حاصل کیا ہے اس کے حوالے سے میں آج اس پر کچھ روشنی ڈالوں گا۔ مادہ کی حقیقت کے بارے میں انسانی عقل نے بڑا طویل سفر کیا ہے، اور آہستہ آہستہ ترقیات کی منازل
طے کرتی رہی ہے۔ آج سے قریباً 2500 سال قبل یونان میں ڈیموکرائٹس نے مادہ کو 4 حالتوں میں یا 4 اس کی اقسام بتائی تھی، جن 4 عناصر کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز تشکیل پاتی ہے، یعنی پانی، مٹی، آگ، ہوا۔ یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی جو آج سے 2500 سال پہلے کی گئی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک لمبا دور ہے جس میں یہی تصور انسانوں میں علمی لحاظ سے قائم رہا۔ پھر اس کے بعد انسان نے اس سفر میں بہت سی دریافتیں کی۔ اس نے 100 کے قریب عناصر دریافت کر لیے، جن کو ہم کیمسٹری کے لحاظ سے پیریوڈک ٹیبل میں ان کی صفات اور خصوصیات کے لحاظ سے گروپس میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ یہ عناصر کس وجہ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ تو اس کا جواب آج سے قریباً 400 سال قبل انگلش سائنٹسٹ ڈالٹن نے دیا کہ جو ایٹم ہے وہ اس وجہ سے مختلف حالتوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا سائز سونے کی دھات کے لیے کچھ اور ہے اور چاندی کے لیے کچھ اور ہے۔ تو اس طرح اگرچہ ہر چیز ایٹم سے بنی ہے، لیکن اپنی کمیت اور ماہیت کی فرق کی وجہ سے چیزیں ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا، ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی جو ڈالٹن نے کی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایٹم جس کو ناقابل تقسیم اب تک تصور کیا جا رہا تھا، مختلف تجربات نے ثابت کر دیا کہ ایٹم قابل تقسیم ہے اور مختلف پارٹیکل سے بنا ہوا ہے۔ اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن فیراڈے ایک سائنٹسٹ کی ہے، اور اس کے بعد ردر فورڈ ایک اور سائنٹسٹ کی ہے، جن کے تجربات نے یہ ثابت کیا کہ ایٹم مختلف ذرات سے بنا ہوا ہے، جس میں پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز ہیں۔ اس کے بعد عظیم الشان کنٹریبیوشن کی ہے ایک سائنٹسٹ نے جس کا نام نیل بوہر ہے، جس نے یہ علم دیا بنی نوع انسان کو، اس حقیقت سے آشنا کرایا کہ جو نیگیٹو چارجز ہیں وہ پازیٹیو چارجز کے ارد گرد ڈیفینیٹ فاصلوں میں حرکت کرتے ہیں، جس سے نیوکلیس کا کانسیپٹ بھی پیدا ہوا اور اس کے گرد ڈیفینیٹ آربٹس میں الیکٹران کے وجود کا علم ملا انسان کو۔ یہ سلسلہ چلتا رہا تحقیقات کا۔ اس کو مختصر کرنے کے لیے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جو 100 کے قریب عناصر کا تصور تھا،
وہ رفتہ رفتہ جو 100 کے قریب عناصر کا تصور تھا کہ اس سے ساری کائنات وجود میں آئی ہے، اسی سے اس کی تشکیل ہوئی ہے، یہی بلڈنگ بلاکس ہیں، یہ انسانی علم کی ترقی نے اس کو رفتہ رفتہ 4 بنیادی پارٹیکلز کی طرف منسوب کر دیا کہ ان 4 پارٹیکل کی وجہ سے تمام کائنات کا وجود ہے۔ اور یہ پارٹیکلز کون سے ہیں؟ یہ الیکٹران، کوارک اپ، کوارک ڈاؤن اور نیوٹرینو ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا علم کس طرح ترقی کی کرتا کرتا کتنی باریکی تک پہنچ گیا۔ اب یہاں پر میں اس الہام کی طرف واپس آؤں گا، صرف یہ بتانے کے لیے یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں کہ انسان کا علمی سفر اس طرح جاری ہے۔ تو اگر ہم یہ مفروضہ قائم کر لیں کہ یہ 4 بنیادی پارٹیکلز ہیں جس سے تمام کائنات تشکیل پائی ہے، تو یہ ایک ایسی مثال ہوگی جو پارٹیکل سے پارٹیکل تک ہے، یعنی ایک وجود نے کہ کمبینیشن نے دوسرے وجود کو جنم دیا۔ جیسے ہم کہہ لیں کہ اگر ایک پروٹون ایک الیکٹران ہو جس کو ہم نے ہائیڈروجن کا نام دیا، وہ آکسیجن کے ایٹم کے ساتھ مل کر پانی بناتا ہے، تو پانی دراصل ان 2 ایلیمنٹس کا مجموعہ ہے، تو ان کی کمبینیشن سے چیزیں بنتی ہیں۔ لیکن اس سے پیچھے اگر ہم اور چلے جائیں تو ہم بالکل ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں کہ جو تعریفیں ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کسی چیز کی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ مائنیوٹ لیول پہ چلے جائیں تو وہ تعریف ایپلیکیبل نہیں رہتی، اور جس کی وجہ سے کوانٹم مکینکس کا وجود آتا ہے۔ اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو پارٹیکلز مانی جاتی تھیں وہ ویوز کی پراپرٹیز شو کرتی ہیں، اور جن کو ویوز سمجھا جاتا تھا وہ پارٹیکل کی پراپرٹی شو کرتی ہیں۔ تو ہمارا علم ایک ایسے عالم میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پہ امکانات کے اوپر بات ہوتی ہے، اور اس سے بڑھ کر ہم پیچھے اور چلے جاتے ہیں تو فیلڈز میں چلے جاتے ہیں۔ اور آج کل کی نظریے کے مطابق یہ کوانٹم فیلڈز ہیں جن میں کوئی مائنیوٹ قسم کی وائبریشن ہوتی ہے تو اس کو پارٹیکل کا نام دیا جاتا ہے۔ اس چیز کو میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ علمی لحاظ سے ہمارا سفر کس طرح ہے۔ اب اس کو ایک اور نقطہ نظر سے دیکھیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو ایک رنگ میں بلڈنگ بلاکس ہیں۔ اس کو بہت سادہ مثال میں کہا جائے تو جیسے ایک اینٹ ہے، ایک بلڈنگ بلاک ہے جو دوسری اینٹوں کے ساتھ مل کر ایک مکان کا وجود پیدا کرتی ہے، تو بیسیکلی اینٹ اس کی بنیاد ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ ایک بنیاد ہے جس سے کائنات کا وجود تشکیل میں آتا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے جو کائنات میں جاری ہے، وہ یہ ہے کہ
جو چیز پیدا کرتی ہے وہ بے نیاز ہوتی ہے اس چیز سے جو تخلیق کی گئی ہے۔ اس کو بہت سادہ لفظوں میں اگر بیان کیا جائے تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ مثال کافی ہے کہ انسان نے جتنی بھی تخلیقات کی ہیں آج تک، وہ ساری تخلیقات اپنی جگہ، لیکن انسانی علم جس نے ان چیزوں کو تخلیق کیا ہے اس سے بے نیاز ہے، وہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو اب میں لوٹ کر اس پہلو کی طرف آتا ہوں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم میں ہمیں یہ کے ذریعے سے یہ علم دیا تھا کہ اللہ حق ہے، وَمِن دُونَ ذَلِكَ الْبَاطِلُ، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے۔ اب یہ حق جو ہے یہ اسی طرح حق ہے جیسے انسان کو ہم کہیں کہ وہ اس کا علم ایک حق ہے اور اس نے جو کچھ تخلیق کیا ہے وہ باطل ہے، کیونکہ وہ ختم ہو بھی جائے تو انسان کا علم وہیں موجود رہتا ہے۔ اسی حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کو یہ خبر دی تھی، مظہر الحق کے کأن اللہ نزل من السماء، کہ وہ آنے والا وجود حق کا مظہر ہوگا اور وہ حق کی حقیقت کو کھول کر بیان کر دے گا علمی لحاظ سے۔ اور جب وہ اس حقیقت کو بیان کر دے گا تو وہ اللہ جو کہ وراء الورا ہے، اس کی ایک دلیل انسانی شعور کو ملے گی اور وہ حق کی حقیقت کو سمجھ جائے گا، جس کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو یہ ایک ایسی دلیل ہے، اور اسی طرح اس عربی الہام میں مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، اس میں یہ جو چاروں چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ ایسی ہیں کہ اگر ہم 1500 سالہ تاریخ دیکھیں تو اس پہ مسلمان علماء نے کوئی قابل قدر کنٹریبیوشن نہیں کی۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا کہ اس زمانہ میں آ کے، جبکہ انسانی ذہن بھی علمی لحاظ سے ترقی کر چکا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کہ وہ حق ہے، وہ ذکی غلام آنے والا اس بارے میں علمی طور پر دنیا کے سامنے اس پیغام کی وضاحت کرے گا، اور اسی دلائل سے وہ خدا جو وراء الورا ہے اس کا وجود ظاہر ہوتا ہے۔ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ اس خدا کی اندر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نہ قریب ہوتا ہے نہ دور ہوتا ہے، وہ تو جیسا ہے ہمیشہ سے ویسا ہی ہے، لیکن ان دلائل سے وہ جو پردوں میں چھپی ہوئی ہستی ہے وہ اپنا چہرہ دکھلاتی ہے۔ اسی چہرے کی شناخت کے لیے انسانی روحوں میں ایک پیاس رکھی گئی ہے، وہ اسی پانی سے سیراب ہوتی ہے، اور اسی پانی کی تلاش بنی نوع انسان کو کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر